پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈورتھی اسکارپین کو پکڑ لیتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ڈورتھی کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پر ایک اور اسکارپین آ جائے۔ اور ہم ٹوٹو کو دیکھتے ہیں جو کہ دروازے سے کمرے کے اندر آتا ہے اور ڈینی سے کہتا ہے کہ ڈینی پرنسس کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ ڈینی کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ٹوٹو کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسس کڈنیپ ہو گئی ہے۔ پھر ان دونوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جس کو کڈنیپ کیا ہے وہ پرنسس ہے۔ پھر ڈینی ٹوٹو کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ڈورتھی من میں سوچتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اسے کیوں ظاہر کیا گیا۔ اس بات کو تو امپیریل فیملی کی خاطر ٹاپ سیکرٹ رکھا جانا چاہیے تھا۔ یہ دونوں مجھے ہرگز واپس نہیں کریں گے اگر یہ دونوں اپنی گردنیں بچانا چاہتے ہیں۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے قانون پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے بڑے سامان کی تلاشی لیتی ہے اور اسے وہاں سے ایک چاقو مل جاتا ہے۔ پھر ڈورتھی دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ ڈینی کہتا ہے کہ ہمیں اسے مار کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ٹوٹو کہتا ہے مگر وہ ایک چھوٹی بچی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسے مارنے کی ضرورت ہے۔ ڈینی کہتا ہے کہ وہ شہزادی ہے اور اگر اس نے اپنا منہ کھولا تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ شہزادی کے کڈنیپرز پر رحم کریں گے؟ جاؤ اور جا کے 2 اونٹ کو تلاش کرو۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ میری قسمت پہلے ہی طے ہو چکی ہے، اب میرے پاس تلوار اٹھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو کہ کمرے میں آتا ہے اور ڈورتھی کو تلاش کرنے لگتا ہے جو کہ اسے وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اچانک سے ڈورتھی چاقو کے ساتھ پیچھے سے ڈینی پر حملہ کرتی ہے، لیکن وہ بچی ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے اور ڈینی کو صرف ہلکی سی خروچ آتی ہے۔ ڈینی ڈورتھی کو گردن سے پکڑ لیتا ہے مگر ڈورتھی اس کے ہاتھ پر چاقو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈینی کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی جرات بھی کیسے کی؟ ڈورتھی من میں سوچتی ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، اگر میں اسٹرانگ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ڈینی ڈورتھی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں آرام سے ماروں گا، اس لیے مزاحمت کرنا بند کرو، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ڈورتھی کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، ہاں میں رے کے ولی عہد ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی جو مجھے ایمفیسیما میں داخلہ لینے کے لیے مدد کرے، اور میں قانون کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر ڈورتھی زور سے ڈینی کے پیٹ میں لات مارتی ہے، ڈینی زمین پر گر جاتا ہے اور میتھیون کے دل کا بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ موسٹ ٹرسٹڈ سرونٹس کا مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر ڈورتھی ڈینی کو چاقو سے مارتی ہے، ڈینی رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ ڈورتھی کے ارد گرد بلیک اورا ہوتی ہے۔ ڈورتھی کہتی ہے یہ وہی آنکھیں ہیں جسے میں اپنی پاسٹ لائف سے جانتی ہوں، یہ مونسٹر کی آنکھیں ہیں، آخر کیوں میں ایک مونسٹر ہوں؟ ڈورتھی کہتی ہے میں صرف جینا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے اس زندگی میں اچھا بننے کا عہد کیا ہے، آخر تم سب مجھے کیوں اکیلا نہیں چھوڑ دیتے؟ میں صرف اس وقت تک اکیلا رہنا چاہتی ہوں جب تک کہ میں مر نہیں جاتی۔ پھر ڈورتھی اس گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ میں اپنی بے اختیاری سے خوفزدہ ہوں۔ ڈورتھی من میں سوچتی ہے کہ اگر میں اسپرٹ آف لائٹ کو ییلڈ کر سکتی تو کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی؟ اگر میں رے ہوتی تو مجھے ابھی تک ریسکیو کر لیا گیا ہوتا۔ پھر ڈورتھی کہتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں کہ میں اس طرح کی سچویشن میں ایسی یوز لیس چیزوں کو سوچ رہی ہوں۔ پھر ڈورتھی بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ کچھ دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ تو اس زندگی میں اس طرح مروں گی۔ پھر ڈورتھی کو سامنے سے روشنی نظر آتی ہے اور گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ جس وقت میں نے اپنی موت کو قبول کر لیا اسی وقت مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی، یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔ پھر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ان کی طرف اور سوچتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ڈھونڈنے آئے ہیں، اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ چور اور ڈاکوؤں کا گروہ ہو۔ پھر وہ زمین پر گر جاتی ہے، کوئی اسے پکارتا ہے پرنسس ڈورتھی، پرنسس ڈورتھی۔
اس کے ساتھ ہی ڈورتی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر ڈورتی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کا نام پکار رہے تھے۔ پھر ڈورتی من میں کہتی ہے کہ او اچھا، تو وہ لوگ رویل نائٹس تھے۔ پھر اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ تو کرنون کی آواز ہے، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈورتی کے کمرے کے باہر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ڈورتی من میں سوچتی ہے کہ آخر یہ میرا فادر ہے، یہ مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ پھر ان کی باتوں سے کچھ ہی دیر میں ڈورتی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کرنون اس کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ امپیریل فیملی کے کڈنیپ ہونے کی خبر کو افواہ قرار دینا چاہتا ہے۔ ڈورتی اداس ہوتی ہے اور من میں سوچتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری بری حرکتوں کی وجہ سے کرنون مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس زندگی میں تو میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ شاید یہ میری ٹائرنٹ ہونے کی سزا ہے جو مجھے اس زندگی میں مل رہی ہے۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور ڈورتی اٹھتی ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کا بخار ختم ہو چکا ہے اور آپ یقینی طور پر ریکور ہو رہی ہیں، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی امید تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، ڈورتی سے کہتی ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں یور ہائنس؟ ڈورتی اس کی طرف دیکھتی ہے اور من میں سوچتی ہے کہ تو یہ میری نیو گورنس ہے۔ ڈورتی سے جواب دیتی ہے کہ میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ پھر ڈورتی من میں سوچتی ہے کہ میری پچھلی گورنس کو فائر کر دیا گیا، یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ بہت اچھی اور رحم دل تھی۔ پھر ڈاکٹر ڈورتی سے کہتا ہے کہ یور ہائنس، میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی خاموش اور پرسکون جگہ پر وقت گزارنا چاہیے۔ میں سمندر کے پاس سی سائڈ پر رہنے کو آپ کے لیے ریکمینڈ کروں گا۔ نیو گورنس کہتی ہے کہ اس طرح کے اسٹے کے لیے اسٹیفن ریجن والا کیسل پرفیکٹ ہے۔ ڈورتی من میں سوچتی ہے کہ سی سائڈ کا مطلب ہے کہ میں پیلس سے دور رہوں گی اور رے اور کرنون سے بھی دور جا سکتی ہوں، اور یہاں تک کہ جولیا اور تھیون سے بھی دور۔ یہ پرفیکٹ ہے، میں چبھتی ہوئی آنکھوں سے بھی دور جا سکتی ہوں اور من میں اپنی طاقت میں اضافہ کروں گی۔ ڈورتی پہلے تو سورڈمین شپ کو نہیں سیکھنا چاہتی تھی اس زندگی میں، لیکن کڈنیپرز کے واقعے کے بعد وہ سوچتی ہے کہ طاقتور بننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، میں اپنی طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کروں گی، اور من میں خود سے کہتی ہے کہ مجھے اس زندگی میں اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ پھر ڈورتی گورنس سے کہتی ہے کہ میں وہاں پر جانا چاہوں گی۔ گورنس کہتی ہے کہ یور ہائنس، مگر آپ اکیلے کتنے بڑے کیسل میں کیسے رہیں گی؟ ڈورتی کہتی ہے نہیں، میں یہاں پر گھٹن محسوس کر رہی ہوں، میں وہاں پر جاؤں گی۔ گورنس کہتی ہے کہ پتہ نہیں پرنسس کو آج کیا ہو گیا ہے، وہ عموماً تو اتنی ضدی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی رے پھولوں کا بوکے لیے کمرے میں آتا ہے۔ رے کہتا ہے کہ ڈورتی تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈورتی من میں سوچتی ہے کہ جب سے یہ کڈنیپرز والا انسیڈنٹ ہوا ہے، رے ہر روز ہی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے، کیا اس کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے؟ پھر رے کہتا ہے کہ تم سب کیا باتیں کر رہے تھے؟ گورنس رے کو بتاتی ہے کہ ہم سی سائڈ کیسل میں شہزادی کے صحت یاب ہونے پر بات کر رہے تھے۔ رے کہتا ہے کیا سی سائڈ کیسل؟ گورنس کہتی ہے کہ اسٹیفن ریجن میں شہزادی کے صحت یاب ہونے کے لیے ایک پرفیکٹ کیسل ہے، جس کی آب و ہوا یقینی طور پر شہزادی کو تر و تازہ کر دے گی۔ رے کہتا ہے کہ ڈورتی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، کیا یہاں پر جانا بہت ضروری ہے؟ ڈورتی کہتی ہے کہ میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں اور تم یہاں سے جا سکتے ہو، ہم نے وہاں جانے کی پلاننگ کر لی ہے، اور ہاں، یہ تمہارا فالٹ نہیں کہ میں کڈنیپ ہوئی ہوں، اس لیے روز وزٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ رے کہتا ہے لیکن اگر میں تمہیں باہر جانے کا نہ کہتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ڈورتی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب یہ سب بھول جاؤ، یہ سب پاسٹ کی بات ہے۔ رے کہتا ہے کہ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ
تم یہاں سے جاؤ۔ ڈورتی کہتی ہے لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ رے کہتا ہے کیونکہ میری پیاری ڈورتی وہاں پر اکیلی ہوگی۔ رے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے، تم مجھے ایمفیسیما اکیڈمی میں جوائن کر لو، میں تمہاری مدد بھی کروں گا پڑھائی میں، تم میرے ساتھ رہو۔ ڈورتی صاف انکار کر دیتی ہے۔ رے کہتا ہے کہ کیا تم اسٹڈی سے ڈر رہی ہو؟ تم مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہو اور تم سب کچھ آسانی سے کور کر لو گی، اس لیے اتنی آسانی سے ہار مت مانو۔ پھر ڈورتی من میں کہتی ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ آسانی سے ہار مت مانو، تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایمفیسیما اکیڈمی میں جانے کے لیے کتنی اسٹڈی کی تھی، یہاں تک کہ جب کرنون میرے خلاف تھا۔ خیر جو بھی، تم جیسے بدھو سے میں اور کیا امید کر سکتی ہوں۔ پھر ڈورتی رے سے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سی سائڈ جاؤں گی، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں تو تم جا سکتے ہو۔ رے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر تم آرام کرو، کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر گورنس ڈورتی سے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پرنس آپ کے بارے میں فکر مند تھے، اس لیے وہ یہ سب کہہ رہے تھے۔ پھر ڈورتی من میں کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، رے اچھا ہے اور میں بری ہوں، یہ سب ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، اب میرا وقت ہے کہ میں اپنی موجودگی کو ظاہر کروں۔ پھر کچھ دن بعد ہم ڈورتی کو دیکھتے ہیں جس نے آؤٹنگ ڈریس پہنا ہوتا ہے، میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے موقع پر کرنون کی لاعلمی کی تعریف کرتی ہوں، میں یقین نہیں کر سکتی کہ میرا سفر اتنی جلدی ارینج ہو گیا۔